بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ رمضان، یکم رمضان، 2 رمضان اور 3 رمضان کا یہ عمل ہے، اور پاکستان میں یکم رمضان ہے اور وظیفہ بھی آپ میرے ساتھ ہی کریں گے۔ اگر آپ اپنے روزے کے حساب سے کرنا چاہیں تو بہت سے ملکوں میں آج 2 رمضان ہیں، تو آپ یکم رمضان کا وظیفہ بھی آج ہی کریں گے، آج ظہر کے بعد کر لیں۔ یکم رمضان کا وظیفہ عصر کے بعد کر لیں، 2 رمضان کا وظیفہ، اور کل پھر تیسرے روزے کا کر لیجئے گا۔ باقی جہاں پہلا روزہ ہے وہ پہلا میرے ساتھ ہی عمل کریں گے، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ ہر نماز کے ساتھ کوئی مختصر سا وظیفہ آپ کر لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، ان مبارک گھڑیوں میں بالکل وقت ضائع مت کیجیے، اور اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیجیے۔ سب سے پہلا کام وہ نماز کی پابندی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس طرح بندے کا رمضان گزرتا ہے پورا سال پھر اسی طرح گزرتا ہے، تو رمضان میں آپ کی نماز کوئی نہ قضا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قرآن پاک مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 3 رکوع پڑھ لیا کریں۔ 2 قرآن پاک مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 6 رکوع پڑھ لیا کریں۔ 3 قرآن پاک مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 9 رکوع پڑھ لیا کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں 6 رکوع پڑھتے ہوئے، اور یعنی پورے دن میں صرف 50 منٹ تلاوت۔ اکٹھے بیٹھ کے کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا، لیکن آپ ہر نماز کے بعد کرنا شروع کر دیں۔ نماز کے بعد سے ضروری نہیں ہے کہ فوری نماز کے بعد ہی آپ نے عصر کے بعد افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے۔ کوشش کیا کیجیے تھوڑی تیاری ہو۔ بہت لمبا عصر سے شروع ہوتے ہیں، مغرب تک وہی کرتے رہتے ہیں، دعا تک نہیں کر سکتے، تو مینیو میں جو ہے نا 1-2 آئٹم رکھ لیا کریں، لیکن کوشش کیا کریں کہ باقی وقت دعا کے لیے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے مراد فوری عصر کے بعد یا ظہر کے بعد نہیں، اس سے مراد ظہر سے عصر کے درمیانی وقت میں آپ 3 سے 6 رکوع پڑھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے قرآن پاک پکڑیں، آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکے تو اس درمیانی وقت میں آپ 3 رکوع 6 رکوع لازمی پڑھ لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور رمضان میں 2 قرآن پاک بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو سال میں 2 دفعہ مکمل کیا جائے۔ اگر سال میں 2 قرآن پاک نہیں پڑھتے تو آپ قرآن کی حق تلفی کرتے ہیں، اور قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جن کے حق میں سفارش کرے گا جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، اور جن کے خلاف گواہی دے گا جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت پورا سال نہ کریں، اور کم از کم 2 قرآن بھی نہ پڑھ سکیں؟ حالانکہ ہر مہینہ ایک قرآن پڑھا جا سکتا ہے بہت ایزیلی۔ تو پھر قرآن اگر ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے خلاف سفارش کرے گا، تو کون ہوگا جو ہمارے حق میں گواہی دے سکے گا؟ اس لیے بالکل لاپرواہی نہ کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت ضرور شروع کیجیے۔ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر تیسرا کام ہے اعمال۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کو شروع کر دینا۔ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کریں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ روزانہ کے اپلوڈ ہونے والے وظائف بھی کریں گے تو دن کا کافی حصہ آپ کا ذکر میں گزرے گا۔ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یکم رمضان کا عمل، یکم رمضان کو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، صرف استغفار استغفر اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 11 مرتبہ۔ کوئی لمبے وظیفے نہیں ہیں، بس مختصر شارٹ وظائف ہیں جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کے کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ 11 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے پڑھتے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آنکھوں کو بند کر لیں،
سر کو جھکا لیں، اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ جب سارے گناہ آپ کے ذہن میں ہو، میں کتنا گناہ گار ہوں، پھر آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یوں پھر جب آپ کہیں گے استغفر اللہ، وہ ایک استغفر اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ 11 مرتبہ آپ نے یکسو ہو کر اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر کہنا ہے استغفر اللہ، اور پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے اندر کی حالت بدلتی ہے، اور یہ وہ کیفیت، وہ حالت ہے جو بدلتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ پھر اللہ رب العزت سے دعا کر لیجیے گا۔ پھر آخر میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھیے۔ دوسرے دن کے عمل یعنی 2 رمضان کے عمل میں یوں ہی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک میں ایک بات ذہن میں رکھیے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، اس سے پہلے کوئی درود پاک بتائے نہ بتائے، آپ درود پاک ضرور پڑھیں گے، یہ شرط ہے عمل کی، اس کے بغیر وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، درود پاک پڑھا، اول آخر ضرور پڑھا کریں 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد، پھر وہی یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی اسی طرح 11 مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لینا ہے، اور پھر سوچنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، اگر میرے نبی میرے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں نہ کر کے جاتے تو آج ہم امت جس طرح گناہ کر رہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو مچھلی کھائی تھی، کوئی اتنا بڑا گناہ بھی تو نہیں تھا، بس اللہ نے منع کر دیا تھا۔ تو آج جتنے ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا ہم انسانوں کی شکل میں موجود ہوتے؟ میرے نبی کی دعا ہے اللہ میری امت کی شکل مسا نہ ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اب ویڈیو سٹارٹ کروں گا۔ خیر، دوسرے دن کے عمل کے بعد دعا کرنی ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرے دن کے عمل میں آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر، آپ نے ان 4 کلمات کو اللہ رب العزت کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ رب العزت کے سوا عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو الگ الگ اللہ رب العزت کی عظمت کے اس اعتراف کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ان مبارک ناموں کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سب وظیفے 11 ٹائمز ہیں، 11 مرتبہ ہیں، اور اول آخر 3 ٹائمز درود پاک ہے، 3 مرتبہ شروع میں بھی، 3 مرتبہ آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کم از کم 5 منٹ ضرور کیا کریں، دعا بذات خود ایک عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کو بھی وقت دیا کریں۔ اور اب چند شرائط، ہدایات، تو سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت کے لیے
سارے وظائف جتنے بھی ہیں یوٹیوب پر میرے چینل پر، ان کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ شرط ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی ان وظائف کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی پابندی، کوئی شرائط نہیں ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فرسٹ افطاری کے وظیفہ کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ اس عمل کو اپنی افطاری کے ٹائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔